فخر زمین و زمن سرمایہ علم و فن، آقائے نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت سیدی مرشدی سرکار اعلی حضرت بڑے اچھے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، بے شک صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ میں دیکھ رہا ہوں ایک ایک کر کے لوگ اٹھ کر کے جانا شروع ہو چکے ہیں، لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ میرے بعد بھی آپ کو ایک ایسے خطیب کی تقریر سننی ہے جو پوری دنیا سنیت میں ایک ممتاز شخصیت کا مالک ہے۔ ہم لوگ تو خادم ہیں ان کے، جس کو خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ جوکھن پوری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مخالف لوگوں کی بڑی بڑی تجوریاں جسے نہ خرید سکیں اسے مولانا صغیر کہا جاتا ہے، اور انشاءاللہ تشریف رکھیے، جائیے مت، جو ہو سکے گا ہم بھی خدمت کریں گے۔ وہ کم قسمت ہیں جو نبی کی محفل چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ ارے یہ نبی کا صدقہ ہے جو تم زندہ ہو۔ انشاءاللہ اب بات آ گئی تو یہیں سے شروع کیا جائے گا، یہ نبی کا صدقہ ہے۔ بڑی اچھی نعتیں آپ حضرات نے شاعر اہل سنت محترم نئی مختر صاحب قبلہ سے سماعت کی۔ نقیب اہل سنت حضرت مولانا فرقان رضا صاحب قبلہ بہترین نظامت فرما رہے ہیں۔ شاعر اہل سنت عبد الرحمن عبد الرحیم صاحب سے بھی آپ حضرات نے بہترین نعتیں سماعت کی۔ یہ علماء کے نورانی چہرے آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہیں، ان کے چہرے کی زیارت کیجئے، ان کے چہرے کی زیارت کرنا یہ عبادت ہے، ان سے محبت ہو جائے یہ جنت کی ضمانت ہے۔ میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالیاں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت کے شعر پڑھیے اور اپنے نبی کی عظمتوں کا اندازہ کیجئے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے وہ اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے وہ اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اب اعلیٰ حضرت کا دعویٰ ملاحظہ کیجئے، اعلیٰ حضرت دعوے کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا دعویٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت دعوے کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگو اگر کوئی دنیا میں دینے میں سچا ہے، جس کے در سے تمہیں سب کچھ ملے گا، وہ کوئی اور نہیں ہے آمنہ کا لال ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے محبوب پروردگار ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ میں نے کہا حضور آپ کا یہ دعویٰ ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہمارے اور آپ کے محاورے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، اما تم دو گے کیا،
دینے کے لیے منہ چاہیے ہے. ذہن کو حاضر رکھیے انشاءاللہ تعالی اعلیٰ حضرت کی شاعری کردار میرے نبی کا ہوگا. اعلیٰ حضرت کی شاعری ہوگی زلف میرے نبی کی ہوگی. اعلیٰ حضرت کی شاعری ہوگی کردار میرے نبی کا ہوگا. اعلیٰ حضرت کی شاعری ہوگی پیشانی میرے نبی کی ہوگی. اعلیٰ حضرت کی شاعری ہوگی کرم میرے نبی کا ہوگا. اعلیٰ حضرت کا قلم ہوگا فیضان خدا بندی. آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ اعلیٰ حضرت کا دعویٰ ہے. میں علماء کی توجہ چاہوں گا, یہ اعلیٰ حضرت کا دعویٰ ہے. دعوے کے ساتھ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں میں نے عالم تصور میں امام عشق و محبت کی خدمت میں عرض کیا حضور ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوا کرتی ہے اور بلا دلیل کے دعویٰ بیکار ہوتا ہے. آپ کا یہ دعویٰ ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضور اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے لوگو اے میرے دیوانوں سنو, ہمارا دعویٰ بے بنیاد نہیں ہے, ہمارا دعویٰ کھوکھلا نہیں ہے, ہمارا دعویٰ بے معنی نہیں ہے, ہمارا دعویٰ تو بامانہ ہے. میں نے کہا حضور تو دعوے کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں دعوے کی دلیل کو تو ہم نے بہت پہلے تحریر فرمایا ہے. میں نے کہا حضور کیا دعوے کی دلیل ہے؟ تب تک ہمارے سامنے اچھل کر کے ہدایت بخشش آ جاتی ہے. ہم نے ورق الٹا اعلیٰ حضرت کی دعوے کی دلیل کو یہ پایا. اعلیٰ حضرت دعوے کی دلیل تحریر فرماتے ہیں اے لوگوں میرے دعوے کی دلیل یہ ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ میرا دعویٰ ہے تو اس دعوے کی دلیل یہ ہے ارے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا, تجھے ہم سے خدایا, تجھے ہم سے خدایا. یہ اعلیٰ حضرت کے اس دعوے کی دلیل ہے. میں نے کہا حضور دعویٰ بھی سمجھ میں آیا اور دلیل بھی سمجھ میں آ گئی, لیکن حضور یہ ذرا سلیقہ بتا دیجئے کہ نبی کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ملے اور کچھ نہ ملے, ہو سکتا ہے کہ اگر مگر کا معاملہ بھی درپیش آ جائے اور مانگے تو کس طرح سے مانگے. اعلیٰ حضرت کی روحانیت نے جواب دیا پیارے سنو مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے. ایک ہی تو بارگاہ ہے جہاں اگر مگر کا کوئی سوال نہیں ہے, جہاں ہوتا تو دیتے ایسا کوئی سوال نہیں ہے. اگر وہ کوئی بارگاہ ہے تو وہ میرے نبی کی بارگاہ ہے. میں نے کہا حضور جو چاہے ملے گا, بولے جو چاہو گے ملے گا انشاءاللہ. جس کو جو ملا ہے وہ نبی کے در سے ملا ہے اور جس کو جو ملے گا وہ بھی میرے نبی کے در سے ملے گا. میں نے کہا حضور تو طریقہ مانگنے کا بتا دیجئے. فرماتے ہیں اپنے دامن کو پھیلا دو اور اپنے نبی کو حاضر و ناظر جانو اور اپنے دامن کو نبی کی بارگاہ میں پھیلا کر کے اس طریقے سے مانگو یا رسول اللہ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے, مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے لبوا ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں, لبوا ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں. ارے کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. ہم تکبیر اور رسالت اور غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند فیضان خواجہ غریب نواز جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد اور تکبیر. ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. اگر بات سچی ہے تو مچل کے بولو سبحان اللہ. میرے وہ جو سامنے بھائی ہیں اگر نبی کے اختیار نبی کا پاور تم سچا جانتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر کے بولو سبحان اللہ. اے پروردگار تیرے نبی کی عظمت
خدمت پہ یہ ہاتھ اٹھے ہیں سارے ہاتھوں کو سلامت رکھ. میں نے عالم تصور میں پھر امام عشق و محبت کی خدمت میں عرض کیا حضور مانگنے کا سلیقہ بھی پتا طریقہ بھی معلوم ہو گیا. اب نبی کے در پہ جائیں گے تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ عالم تصور میں پھر جواب آتا ہے کہ جب تم نبی کے در سے مانگ کر کے واپس ہوں گے تمہارے دامن تمہارے مرادوں سے پر ہو جائیں گے تو تمہارے ہونٹوں پر یہ الفاظ ہوں گے یا رسول اللہ بل یہ ہٹتا نہیں کوئی منگتا تیرا بل یقین ملتا ہے در سے تیرے صدقہ تیرا. ارے سچ ہی کہتا ہے یہ عاشق و شیدا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور یا رسول اللہ جو سمجھ پائے نہ خود کو وہ بھلا تمہیں کیا سمجھیں دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھیں. سچ ہے بے جا نہیں گر صاحب ایمان یہ کہیں یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا. میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کہا اعلیٰ حضرت آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ سب نبی کا جود و کرم ہے یا آپ ذرا وضاحت فرمائیں. ادھر ذہن میں سوال آیا ادھر گنبد مبارک سے رحمت بھرا جواب آ رہا ہے. ارے جس کو جو ملا ہے وہ سب نبی کے در سے ملا ہے اور جس کو جو ملے گا وہ بھی سب نبی کے در سے ملے گا. میں نے کس کو کیا کیا ملا ہے اور کس کو کیا ملے گا بولے قیامت آنے تک جتنے آئیں گے سب نبی کا صدقہ لے کر کے آئیں گے اور جو آئے ہیں وہ سب نبی کا صدقہ اور نبی کا جود و کرم ہی ہے جو دنیا میں آئے ہیں. میں نے کہا حضور کیا بولے جتنے نبی ہیں ان سب کو جو نبوت ملی ہے میرے نبی کا صدقہ ہے. یہ سب نبی کا جود و کرم ہے یہ سب جمی کا جود و کرم ہے جو لوگ کھا رہے ہیں یہ سب نبی کا جود و کرم ہے جو لوگ پی رہے ہیں یہ سب نبی کا صدقہ ہے. تو میں نے کہا حضور اگر میں اس کو پلٹ کر کے یہ کہوں تو بھیجا نہ ہوگا کہ آدم کو آدمیت ملی واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. حضرت شیش کو وراثت ملی واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. حضرت ابراہیم کے اوپر آگ گلزار ہوئی واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. حضرت اسماعیل کی گردن کو چھری کاٹ نہ سکی واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. اور آگے بڑھ کر کے آ جاؤ حضرت صدیق اکبر کو صداقت ملی واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. حضرت عمر فاروق اعظم کو عدالت ملی واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. حضرت عثمان غنی کو سخاوت ملی واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. حضرت علی کو شجاعت ملی واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. تمام صحابہ کو مقام صحابیت ملا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. میدان کربلا میں امام علی مقام کو حضرت اکبر کو لٹانے کے بعد حضرت علی اصغر کو قربان کرنے کے بعد حضرت عباس علم بردار کے بازو کٹانے کے بعد آپ کا کنبہ خاندان لٹ گیا. اس کے بعد جو آپ کو صبر و استقامت ملا وہ بھی میرے نبی کا صدقہ ہے یہ میرے نبی کی دعا کا اثر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے لوگو امام کا کنبہ خاندان قربان ہو رہا ہے لیکن حسین صبر کر رہے ہیں. عباس کے بازو کٹ رہے ہیں لیکن حسین صبر کر رہے ہیں. حضرت قاسم کی جوانی لٹ رہی ہے حسین صبر کر رہے ہیں. علی اکبر خاک و خون میں لٹے لٹ پٹ پڑے ہیں لیکن حسین صبر کر رہے ہیں. آخر یہ ہے کیا؟ اعلیٰ حضرت پکار کر کے کہتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جو دعائے محمد اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد جشن عید میلاد النبی سرزمینی پپلا نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. آپ کو جو صبر و استقامت
استقامت ملا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. اور آگے بڑھ کر کے آ جاؤ، حضرت غوث پاک کو غوثیت ملی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. اور آگے بڑھ کر کے آ جاؤ، ملک ہندوستان میں ملک ہندوستان کی حکومت غریب نواز کو ملی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. یہاں سے ٹھہر کر کے ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، اے پپلا اور اطراف کے آنے والے لوگوں سنو، یہ تم چکر میں نہ پڑنا کہ حکومت کس کی ہے، چکر میں نہ رہنا حکومت اس کی ہے تو ہمیں دبنا ہے. جس وقت میں اس ڈر میں نہ رہنا کہ حکومت اس کی ہے کہ جو ہمارے دین کا دشمن ہے. تم اس ڈر میں نہ رہنا حکومت اس کی ہے جو ہمارے مذہب کا دشمن ہے، ہماری جان کا دشمن ہے. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ملک ہندوستان میں اس وقت تک مسلمانوں کا کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ بھارت میں خواجہ غریب نواز کی حکومت رہے گی. تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہو گے عمر رضا دلیل کیا ہے؟ بے بنیاد بات مت کرنا. میں کہوں گا کہ اس کو اگر حکومت ملی ہے تو عوام نے ووٹ دیا ہے تب ملی ہے. اس کو اگر حکومت ملی ہے تو لوگوں نے اس کو چنا ہے تو ملی ہے. لیکن غریب نواز کو لوگوں نے نہیں چنا. ارے غریب نواز کو تو اس نے چنا ہے جس کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا ہے، ساری دنیا کو جس کے لیے بنایا گیا ہے. تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے نبی کو کسی خواجہ غریب نواز کو کسی عام آدمی نے حکومت نہیں دی ہے، ووٹ کے ذریعے بادشاہت نہیں عطا کی گئی ہے. غریب نواز نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. آقا نے کرم فرمایا بیٹے معین الدین سنو، جاؤ تمہارے حصے میں ہم نے بھارت کی حکومت رکھی ہے، جاؤ سنبھال لو. تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت کسی کی ہے ہونے دو، بادشاہ مالک کوئی بنتا ہے تو بننے دو، لیکن تمہارے دلوں پر کل بھی حکومت غریب نواز کی تھی، آج بھی حکومت غریب نواز کی ہے، اور بھارت میں صبح قیامت تک حکومت غریب نواز کی رہے گی. اس لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. ارے نظام الدین کی دہلی، علاء الدین کا کلیان، خواجہ پاک کا بھی پورا ہندوستان باقی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. سرزمینی پپلا، سرزمینی پپلا، فیضان شاجب حضور. نعرہ تکبیر. میرے جو سامنے بھائی کھڑے، اگر بات اچھی لگے تو بولو سبحان اللہ. اگر اللہ نے ہاتھ دیے خواجہ غریب نواز کی حکومت میں رہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کے استقبال کرو، بولو سبحان اللہ. ہاں غریب نواز کا صدقہ، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے لوگ دھرم پریورتن تم کیا کراؤ گے؟ ارے مسلمان کا تو ایمان وہ ہے کہ مسلمان تو اپنے مخالف سے کہتا ہے وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا. نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا. تم برگلا کر کے لینا چاہتے ہو، لیکن غریب نواز کی عظمت کو سلام کرو مسلمانوں. یہ آج دلالت دکھا کر کے غریبوں کو اپنے بہکاوے میں لے رہے ہیں، لیکن غریب نواز کی تو صورت کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہوتے تھے. ارے یہ تمہارا ہے، تمہارا مذہب ہے کہ تم بہکا کر کے لینا اپنے مذہب میں لینا چاہتے ہو. یہ ہمارا سچا دین ہے کہ جو دیکھے وہ دامن اسلام میں آتا ہے، اگر سنے تو دامن اسلام میں آتا ہے. ہمارا مذہب، لوگ کہتے ہیں تلوار کے ذریعے پہلا ہے. مولانا نعیم اختر صاحب قبلہ جواب دیں گے، کون کہتا ہے کہ پھیلایا گیا تلوار سے؟ کون کہتا ہے کہ پھیلایا گیا تلوار سے؟ ارے مذہب اسلام تو پھیلا ہے فقط کردار سے، مذہب اسلام تو پھیلا ہے فقط کردار سے. اس کو مٹانا اتنا آسان نہیں ہے. ارے جس دن یہ دنیا سے مسلمان چلا گیا اسی دن تو قیامت آ جائے گی پیارے. نہ تم بچو گے نہ ہم. بتانا یہ چاہتا ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بھارت ٹینشن وہ کرے بھارت میں جن کے پاس امیر نواز نہ ہو. غریبوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک بھارت میں غریبوں کا کچھ نہیں ہو سکتا اور جب
تک مسلمانوں کا کچھ نہیں ہوگا جب تک ہمارا غریب نواز ہے. اور غریب نواز صبح قیامت تک حکومت. کل بھی غریب نواز کی حکومت تھی اور صبح قیامت تک غریب نواز کی حکومت رہے گی. نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. نظام الدین کی دہلی, علاء الدین کا کلیر, خواجہ پاک کا بھی پورا ہندوستان باقی ہے. ارے یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. آپ کو جو بھارت کی حکومت ملی, سارے لوگ مل کے کرو واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور آگے بڑھ کر کے آ جاؤ, اعلیٰ حضرت سرکار علیہ الرحمہ کو جو مجددیت ملی, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. مفتی اعظم کو ولایت ملی, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. اور آج کے دور کا سکہ ریاض الوقت جس کو حضور تاج الشریعہ کہا جاتا ہے, آپ کو جو فخر ازہر کا ایوارڈ ملا, ارے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کو شروع کیا تب تک مولانا فرقان صاحب قبلہ کا عالم تصور میں جواب آتا ہے, عمر رضا ذرا اپنی طرف بھی تو دیکھو. میں نے کہا گھبرائیے گا مت, مجھے یہ ہاتھ ملا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. مجھے یہ پیر ملا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. مجھے یہ زبان ملی, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. تب تک یہ علماء جواب دیتے ہیں, عمر رضا انسان بلا کھائے پیے رہ نہیں سکتا ہے. میں نے کہا مجھے پانی ملا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. ہمیں کھانا ملا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. ہمیں دنیا میں ازبیک سے بڑھ کر ایک نعمتیں ملی, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. تب تک مولانا نئی مقتل نے جواب دیا, عمر رضا ایک ایک چیز نہ گناؤ, حضور مفتی اعظم کے دامن کرم سے لپٹ کر کے یہ کہو, یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, سرزمین پپرا نگاہی, مولانا عمر رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. مچل کے بولو واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تب تک پھر علماء جواب عالم تصور میں عنایت فرماتے ہیں, عمر رضا انسان کو اللہ نے پیدا کس لیے کیا ہے. میں نے کہا قرآن کو پڑھو, قرآن کا جواب آتا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے جن اور انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. میں نے کہا اب یہ عبادت کیسے کرے گا. میں نے کہا پیارے سنو, اس کا تو اللہ کا پیغام ہے, اب طریقہ دیکھنا ہے تو یہ کہو ہمیں نماز ملی, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. ہمیں رکوع ملا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. ہمیں سجدہ ملا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. ہمیں روزہ جیسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. اللہ نے حج جیسی سعادت عطا فرمائی, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. آخر میں اس گردان کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کو پڑھو اور بات کو ختم اس طرح سے کرو, اما وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اب ایک حدیث قدسی سنتے چلو, انشاءاللہ تعالی ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا اور جب تک رب نے چاہا تب تک جنت میں رکھا, مشیت خدا ہوئی. حضرت آدم زمین پہ تشریف لاتے ہیں, روتے
رہے روتے رہے روتے رہے، رب کا فرمان آتا ہے اے آدم سر کو اٹھاؤ۔ حضرت آدم نے سر کو اٹھایا، عرش کے پائے کے اوپر ایک نور دیکھا، عرض کیا اے پالن ہار اے پروردگار عالم یہ کس کا نور ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ میرے محبوب کا نور ہے، سبحان اللہ۔ عرض کیا پروردگار تیرے نام کے ساتھ جس کا نام ہے یقیناً یہ تجھے محبوب ہوں گے۔ رب نے فرمایا ہاں ہاں یہ میرے محبوب ہیں جن کا زمین پہ نام محمد ہے، جن کا آسمان پہ نام احمد ہے۔ اے آدم سنو، اگر مجھے انہیں پیدا کرنا منظور و مقصود نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو پیدا فرماتا، نہ میں آسمان کو پیدا کرتا، نہ میں چاند و سورج کو پیدا کرتا، نہ میں جنت و دوزخ کو بناتا۔ اے آدم سنو، اگر انہیں پیدا کرنا منظور و مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اور جب اس پیدا ہونے کے اوپر نظر اعلیٰ حضرت کی پڑتی ہے تو پکار کر کے کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحب سب تیرے گھر کی ہے، بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں میں ہوا یہ کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں میں۔ یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد، تاج و شریعہ تاج و شریعہ تاج و شریعہ تاج و شریعہ، زندہ آباد زندہ آباد، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ سارے لوگ میرے ساتھ مل کے پڑھو، سارے لوگ جھوم کر کے اعلیٰ حضرت کے دامن کرم سے لپٹ کر کے کہو یا رسول اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے۔ آؤ صرف ایک حدیث پاک اور اس کا اونلی ترجمہ ملاحظہ کرو، پھر اس کے بعد اپنے موضوع کے خاص کی طرف اپنی تقریر کو لانا چاہتا ہوں۔ یہ نبی کا یوم ولادت کے جو ہے سلسلے میں محفل کو منعقد کیا گیا ہے، جشن عید میلاد النبی عام منا رہے ہیں، اس کی طرف تیزی کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے۔ آؤ پیارے اس سے پہلے یہ دو باتیں ذہن نشی کیجئے کہ بادشاہ کے وزیرین وہی رہا کرتے ہیں جہاں اس کی حکومت ہوا کرتی ہے، اور بلا حکومت کوئی بادشاہ اپنا کہیں وزیر نہیں چھوڑتا ہے۔ حدیث مشکات مقدس جلد ثانی صفحہ نمبر 507، یاد کرنے والوں یاد کرو، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیغمبر اور رسول کو چار وزیر عطا فرمائے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی 4 وزیر عطا فرمائے ہیں۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمین پہ رہتے ہیں اور میرے 2 وزیر آسمان پہ رہتے ہیں۔ اب آپ حدیث مشکات مقدس کو نگاہوں کے سامنے رکھیں، اب آپ کی عقل، آپ کا دماغ، آپ کی سوچ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ حدیث مشکات مقدس سے معلوم ہو رہا ہے کہ زمین بھی پیارے آقا کی ہے، آسمان بھی پیارے آقا کا ہے، یہاں بھی میرے آقا کے سکے چلتے ہیں، وہاں بھی میرے آقا کے سکے چلتے ہیں، یہاں بھی میرے آقا کی حکومت ہے، وہاں بھی میرے آقا کی حکومت ہے۔ ارے اسی لیے تو میرے آقا کے 2 وزیر یہاں رہا کرتے ہیں، 2 وزیر وہاں رہا کرتے ہیں۔ حدیث مشکات مقدس کی روشنی میں استاد زمن حضرت مولانا حسن فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، عرش تا فرش جاری ہے حکومت تیری۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کر صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کر صورت تیری۔ اب آپ حدیث مشکات مقدس کو نگاہوں کے سامنے رکھیں، ایک قدم اور آگے بڑھائیں۔ پوری دنیا مجدد کے شہزادے، پورے دنیا مجدد کے شہزادے، شہزادے اعلیٰ حضرت، شہزادے
शहजादे मुजद्दिद दीनो मिल्लत अलहाज शाह मोहम्मद मुस्तफा रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान हुजूर मुफ्ती आजम आलम अलैहि रहमा हदीस मिशकात मुकद्दस की रोशनी में बड़े अच्छे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह अर्शे आजम पर फरेरा है शहे अबरार का, अर्शे आजम पर फरेरा है शहे अबरार का, बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का, और बस क्या लिखे कोई अनवार का। जिंदाबाद जिंदाबाद आला हजरत अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अब आप हदीस मिशकात मुकद्दस को निगाहों के सामने रखें, एक कदम और आगे बढ़ाएं, पूरी दुनिया सुन्नियत के मुजद्दिद ही नहीं बल्कि मुजद्दिद आजम अलहाज अशाह आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान हदीस मिशकात मुकद्दस की रोशनी में इरशाद फरमाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह अलैका सलातो व सलाम, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मचल के बोलो सुभान अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए। ये कलाम तो अक्सर लोगों को याद होता है, कुछ मैं बोलूंगा अपने नबी की अजमतों के लिए, अजमत पर कुर्बान होकर के कुछ आप भी बोलिए। आला हजरत फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और ये भी मैं बड़े दावे के साथ अर्ज करना चाहता हूँ, इस मुल्क के हिंदुस्तान के इंसान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसान और चरिंद परिंद जो रह रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो उठ रहे हैं, जो बैठ रहे हैं, वो सब के सब मेरे नबी के दस्तरखान से वाबस्ता हैं, सब मेरे नबी के दस्तरखान से मचल रहे हैं, सब मेरे नबी के दस्तरखान से पल रहे हैं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया सुन्नियत के मुजद्दिद सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह अलैका सलातो व सलाम, आसमां खान जमीन खान जमाना मेहमान, आसमां खान जमीन खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूबो मुहिब में, नहीं मेरा तेरा। अब फिर इसी को पढ़िए, वहां क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाले शख्स अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तुझे सलामत रखे। हमारे हिस्से में बच्चा ही सही लेकिन ये इस्लाम का मुस्तकबिल है। अभी बच्चा ने लगाया, इंशाअल्लाह इसके चच्चा भी लगाएंगे। मचल के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सब नबी का जूदो करम है जो आप देख रहे हैं, आप उठ रहे हैं, ये नबी का जूदो करम है, आप बैठते हैं, ये सब नबी का जूदो करम है, सब नबी का सदका है, नबी के सदके में सब कुछ बनाया गया है। अब वही तशरीफ ला रहे हैं 12 रबीउल अव्वल की तारीख, दोशंबा के रोज पीर के दिन हजरत अब्दुल्लाह के घर हजरत आमना खातून की आगोश मोहब्बत में मेरे आका 12 रबीउल अव्वल की तारीख को तशरीफ ला रहे हैं। ये ऐसा वक्त था जब एतकाद के मामले में ये इंसान इतना गिर चुका था कि कोई सवेरे सवेरे जो आज कहते फिरते हैं कि प्यारे धर्म परिवर्तन करो, मैं बताना चाहता हूँ अम्मा जो फट जाए, जो पलट जाए, जो दूसरे के इशारे पे झुक जाए वो बातिल होता है, जो झुका ले उसे पावर कहा जाता है, जो झुक जाए उसे गुलाम कहा जाता है। मैं बताना चाहता हूँ एतकाद के मामले में यह इंसान इतना गिरा हुआ था, सवेरे सवेरे उगते हुए सूरज को देखता था, अपनी पेशानी को झुका देता और कहता कि तू मेरा माबूद है। लेकिन प्यारे जब पोल खुल गई कि ये माबूद नहीं, जब मेरे आका ने उंगली का इशारा फरमाया और ये पलट करके आया, गोया ज़हन दे दिया गया, अरे जो अपनी उंगली के इशारे से पलटवा ले उसे पावर कहा जाता
اسے غلام کہا جاتا ہے. اور غلام کبھی عبادت کے لائق نہیں ہوتا ہے, غلام کبھی پوجا کے لائق نہیں ہوتا ہے. جو پلٹ کر کے آ جائے وہ میرے آقا کا غلام ہے, اور جو پلٹ والے اسی کو آقا کہا جاتا ہے. تم اس جگہ لانا چاہتے ہو. اعتقاد کے معاملے میں یہ انسان اتنا پچھڑا ہوا تھا کہ بڑے بڑے درختوں کو دیکھتا, اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیتا اور کہتا تو میرا معبود ہے. لوگ اس کی پرستش کرنے لگے, لوگ اس کی پوجا کرتے. اب ذہن دینا چاہوں گا, علماء کی توجہ چاہوں گا. لوگ اپنے پیشانی کو جھکا دیتے. آج پھر اسی طرف جھکانے کی صحیح کی جا رہی تھی. لیکن پیارے سنو, جن کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے, جن کو اللہ نے عقل دی ہے, وہ میرے آقا کے اس معجزے کو نہیں بھولیں گے. ایک صحابی رسول ایمان اس وقت نہیں لائے تھے, آ کر کے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے محمد سنو, ہم نے تم سے کوئی معجزہ نہیں دیکھا ہے, اگر تم کچھ معجزہ دکھا دو گے تو میں ایمان لے آؤں گا. میرے آقا نے فرمایا تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں وہ جو سامنے بڑا سا درخت دکھ رہا ہے, اگر تم اس کو اپنے قریب بلا لو تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا. میرے آقا نے فرمایا اگر میں بلاؤں تب لائے گا, بلکہ میرے بلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جا تو اس درخت سے جا کر کے کہہ دے کہ تجھے محمد عربی نے بلایا ہے. وہ جاتا ہے, جا کر کے درخت سے کہتا ہے درخت تجھے محمد عربی نے بلایا ہے. اس درخت نے جیسے اتنا سنا اپنے دائیں جانب بڑھا, کبھی بائیں جانب ہلا, آگے ہلا, پیچھے ہلا, اپنی جڑوں کو کھینچتا ہوا میرے آقا کے قدموں پر آ کر کے نثار ہو جاتا ہے. میں نے ان لوگوں کو ذہن دینا چاہوں گا جو دھرم پریورتن کے لیے لوگوں کو اکسا رہے ہیں, بتانا چاہوں گا ارے تم اپنی ماتھے اس کے آگے بھی جھکاتے ہو, اور جب میرے آقا نے اس کو اپنے قدموں پہ جھکا لیا, ارے جو جھکا لے اسے پاور کہا جاتا ہے, اور جو جھک جائے اسے غلام کہا جاتا ہے, اور غلام کبھی عبادت کے لائق نہیں ہوتا ہے. بتانا چاہوں گا اب اور آگے بڑھو. لوگ تو بڑے بڑے بتوں کے سامنے اس وقت بھی جھکا کرتے تھے, آج بھی جھکنے کی صحیح, جھکانے کی صحیح کی جا رہی ہے, جھکنے کے لیے کہا جاتا ہے. لیکن جس کو اللہ نے عقل دی ہے وہ میرے آقا کے اس معجزے کو نہیں بھولے گا کہ میرے آقا ایک دن تشریف لے جا رہے تھے, حضرت علی آپ کے ساتھ ساتھ تھے. دیکھا کہ پہاڑوں میں سے آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب یہ سلام کی صدا حضرت علی نے سنے, آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یہاں آپ کا کون دیوانہ رہتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہاں کوئی نہیں ہے, لیکن وہ تم بلند چوٹی دیکھ رہے ہو اس کے اوپر ایک پتھر رکھا ہوا ہے, وہ تمہارے آقا پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. پتہ یہ چلا جو میرے آقا کے نغمے گاتا ہو, جو میرے آقا پہ درود پڑھتا ہو وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا. جو جس کو اپنے درود جس کو پڑھوا لے اسے پاور کہا جاتا ہے, اپنا نام جو جپوا لے اسے پاور کہا جاتا ہے, اور جو جپتا چلا جائے اسے غلام کہا جاتا ہے. یہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. اور ایک اور وجہ دیتا چلو, ایک اور مثال سنتے چلو. اسی سے ایک جدا ہوا کنکر, آپ کا اپنے نبی کے زمانے کا, نبی کا سب سے بڑا دشمن جو گزرا ہے اسے ابو جہل کہا جاتا ہے. وہ ہاتھوں میں کنکریاں لیا اور نبی آخر الزمان کی خدمت میں آیا. آ کر کے کہنے لگا محمد تم اگر کوئی من جانتا ہو جو نبی ہوتا ہے وہ معجزے دکھاتا ہے, معجزہ دکھاتا ہے. اے محمد اگر تم اللہ کے نبی ہو تو میں تم سے جو اور وہ غیب جانتا ہے, اگر تم اللہ کے نبی ہو تو بتا دو میری مٹھی میں کیا ہے. میرے آقا نے تبسم فرمایا, میرے آقا نے فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے, یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کیا ہوں. اور ابو جہل نے کہا یہ تو سونے پہ سہاگا ہے. میرے آقا نے فرمایا اچھا سن. تو اس نے اپنے کان کے قریب مٹھی کو لگایا. اب جب مٹھی کو لگایا اور کنکری بولی نہیں تو چکر میں پڑ جاتا, یہ بول نہیں رہی, اور جب نہ بولی تو 3 فٹ اچھل جاتا ہے اور کہتا میں جیت گیا, میں جیت گیا, میں جیت گیا. جب 3 فٹ اچھلا سمجھا کہ میں جیت گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ناکام ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ بولے یہ بول نہیں رہی ہے, یہ بتا نہیں رہی ہے, میں جیت گیا. میرے آقا نے, جیسے بھارت کا الیکشن ہوتا ہے 3 دن پہلے سب جیتتے ہیں, اس کے بعد پتا چلتا سب چت پڑے ہیں ایک جیتا ہے. اسی طرح سے میرے آقا
بولے میں جیت گیا یہ بولی نہیں، میں جیت گیا یہ بولی نہیں. میرے آقا نے فرمایا ارے یہ تیرے اشارے سے نہیں بولیں گی، یہ تیرے کہنے سے نہیں بولیں گی، یہ تو میرے کہنے سے بولیں گی. میرے آقا نے انگلی کا اشارہ فرمایا اور کہا کہ اب کنکر کو جا اپنی مٹھی کو کان کے قریب لے جا. اور جیسے ہی وہ کان کے قریب لے گیا اب بند مٹھی کنکر میں، بند مٹھی میں کنکری میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے جو کلمہ پڑھوا لے اسے آقا کہا جاتا ہے، جو کلمہ پڑھ لے اسے غلام کہا جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ. جو جھک جائے، جو دوسرے کا کلمہ پڑھ لے وہ غلام ہے. ان کو ذہن دینا چاہتا ہوں ارے تم ان کے آگے ہمیں جھکانے کی بات کرتے ہو، ان سب کو میرے آقا نے جھکا لیا ہے اپنے قدموں پر. اب تو سمجھے ہوں گے کہ چلو ان کی عبادت کی جائے کہ جس نے جھکایا ہے، لیکن اس نبی نے فرمایا اے لوگوں جو دنیا بنایا ہے اس کے آگے جھکو. جسے پروردگار کہا جاتا ہے وہ سب کا رب ہے، جس نے ان کو بھی پیدا کیا ہے ہمیں بھی پیدا کیا ہے. میں تم کو دعوت دینا چاہتا ہوں ان کے چکر میں نہ پڑو، ان کے چکر میں نہ پڑو. جو تو میرے نبی کے غلام ہے آؤ اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ کہ جس کی بارگاہ میں میرا نبی جھکتا چلا آ رہا ہے، جسے اللہ رب العزت کہا جاتا ہے، جس کو خدا بند قدوس کہا جاتا ہے. اگر اس کے آگے جھک جاؤ گے تو تمہارا جھکنا یہ کامیاب ہے، تمہاری عبادت کرنا کامیاب ہوگا، تمہارا بندگی کرنا کامیاب ہوگا. ورنہ ان سب کے آگے جھکتے رہو. یہی ماحول میرے آقا کی آمد سے پہلے پایا جاتا تھا. لوگ اعتقاد کے عقیدے کے معاملے میں نہ جانے کس کے آگے جھکے ہوئے تھے. مکھی مچھر ہوا فضا نہ جانے کس کی پرستی کی جا رہی تھی، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر رحم فرمایا اور 12 ربیع الاول 2 شنبہ کے دن اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا. اور پیارے آؤ جب یہ آ رہے ہیں تو ان کے آنے کا الگ انداز ہے. یہ جو آ رہے ہیں بڑی شان سے آ رہے ہیں، یہ جو آ رہے ہیں یہ بڑے عظمت والے ہیں. یہ جو آ رہے ہیں ذرا ان کا آنا دیکھو. جس دن میرے آقا دنیا میں تشریف لائے اس دن تمام قبیلے جو ہے مکہ کے سردار خانہ کعبہ کا طواف کر کے صحن کعبہ میں اکٹھے ہو کر کے آپس میں گفتگو کرتے ہیں ارے آج مکہ کے اندر کیسا انقلاب برپا ہے. کوئی کہہ رہا تھا آج مکہ کے در و دیوار سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ. کوئی کہہ رہا تھا ارے اس سے زیادہ حیرت کی بات میں تمہیں بتاتا ہوں. بولے تم کیا بتانا چاہتے ہو؟ بولے آج میں نے سویرے سویرے اپنے باپ کو دیکھا جو برسوں سے بیماری میں مبتلا تھا، لیکن آج میرا باپ بلا دوا کے اچھا ہو گیا ہے. تب تک دوسرے نے کہا ارے اس سے زیادہ حیرت کی بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں. بھائی تم کیا بتانا چاہتے ہو؟ بولے آج میں نے اپنے باغات کا جائزہ لیا تو جو درخت برسوں سے سوکھے ہوئے تھے ان میں پھل نہیں تھے، ان میں پتے نہیں تھے، بے موسم کے آج ان میں پھل نظر آ رہے ہیں اور وہ ہرے بھرے دکھائی دے رہے ہیں. تب تک تیسرا پکار کر کے کہتا ہے اے میرے بھائی اس سے زیادہ حیرت کی بات میں تجھے بتانا چاہتا ہوں. بولے بھائی تو بتا تو کیا بتانا چاہتا ہے؟ بولے آج میں نے اپنی بکریوں کا جائزہ لیا، جن بکریوں کے پستان دودھ سے سوکھے ہوئے تھے آج ان کے پستانوں میں دودھ نظر آ رہا ہے. کوئی کہہ رہا تھا آج یہ ہوا فضا مکہ کی مہک رہی ہے. اعلیٰ حضرت پکار کر کے کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بچا دیے ہیں وہ آج تشریف لا رہے ہیں. مکہ میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، عرب و عجم میں خوشیاں منائی گئی ہیں، حوروں نے خوشیاں منائی ہیں، فرشتوں نے خوشیاں منائی ہیں، غلمان نے خوشیاں منائی ہیں. پیارے جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو عجب انقلاب برپا ہوا. اور جب یہ انقلاب مکہ کے اندر لوگوں نے دیکھا اور آپس میں گفتگو کرنے لگے، اعلیٰ حضرت ان سے پکار کر کے عالم تصور میں کہتے ہیں پیارے سنو تمہاری گفتگو کا محاصل یہ نکل کر کے آتا ہے ارے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا،
नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई तेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद। नारे तकबीर, जिंदाबाद। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई तेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। मक्का में नूर लुटाया जा रहा है, आलम में नूर की बारिश हो रही है। और जब इतनी बात आपस में ये लोग तब तक कर ही रहे थे, एक सरदार मक्का खाना काबा का तवाफ करके बाहर निकल करके आते हैं। लोगों का हुजूम देखा, कहा कि ये जमघटा कैसा लगा हो लोगों का। लोगों ने कहा रे तुम नहीं देख रहे हो आज ये कैसा इनकलाब बर्पा हुआ है, मक्का की हवा फिजा महक रही है। ये हैरत की बात नहीं है तो और क्या है। वो कहते अरे इससे ज्यादा हैरत की बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बोले तुम क्या बताना चाहते हो। बोले अभी अभी मैं खाना काबा का तवाफ करके घर से बाहर निकला तो मैं देख रहा था कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक बड़े खूबसूरत बच्चे को लेकर के आ रहे हैं। इतना खूबसूरत बच्चा है कि मेरी निगाह ने उसके जैसा हसीनो जमील आज तक देखा ही नहीं है। कहा कि अच्छा। बोले हैरत की बात और ये जैसे जैसे अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा की तरफ बढ़ रहे थे, मेरी निगाहें ये फैसला ना कर सकी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा की तरफ बढ़ रहे हैं या खाना काबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ रहा है। और जब इस बढ़ते हुए के ऊपर नजर आला हजरत की पड़ी तो पुकार करके कहते हैं जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये मेरे बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईदुल मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत फैज़ाने शाजी मियां हुज़ूर सरजमीनी पिपला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मुबारकबाद के लायक हैं सरजमीन पिपला के लोग जिन्होंने अपने नबी के आमद पर उनके यौम विलादत पर जश्न ईद मिलादुन नबी के जलसे का एहतमाम किया है। अल्लाह ताला अराकीन कमेटी को सलामत रखे। आओ मेरे आका की अजमत मुलाहजा करते चलो। जब लोगों ने इतना सुना कि इतना हसीनो जमील बच्चा है, सबने मशवरा किया चलो उस हसीनो जमील बच्चे को चल करके देखा जाए। सारे इकट्ठे हो करके जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में हाजिर होते हैं। आकर के कहते हैं ऐ कबीले बने हाशम के सरदार सुनो, हमने सुना है तुम्हारा पोता बहुत खूबसूरत है। उस खूबसूरत और बेमिसाल पोते की जियारत जरा हमें भी तो करा दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा की आगोश मोहब्बत में है और जैसे ही आपके दादा ने अपनी बाहों के पड़ों को फैलाया और तमाम सरदारे मक्का ने मेरे आका के चेहरे की जियारत जैसे की, तमाम पुकार करके कहते हैं इतना हसीनो जमील बच्चा आज तक हमने नहीं देखा है। इतना हसीनो जमील बच्चा मक्का में किसी माँ ने नहीं जना है। इतना हसीनो जमील बच्चा हमारी निगाहों ने नहीं देखा है। और जब इस हसीनो जमील के ऊपर आला हजरत की नजर पड़ती है तो तमाम आलम इस्लाम को पैगाम देते हैं ऐ लोगों सुनो, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं है। यही फूल वही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा इरशाद फरमाती हैं जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई तो मेरा घर नूर से मुनव्वर हो जाता है। तब तक
کوئی نورانی شخص آتا ہے، میرے گود سے میرے بچے کو لیا اور ندا دینے والا منادی ندا دے رہا ہے، یہ نبی آخر و زمان ہے، انہیں مشرق کی سیر کرا دو، یہ نبی آخر و زمان ہے، انہیں مغرب کی سیر کرا دو، یہ محمد عربی ہیں، انہیں جنت و دوزخ کی سیر کرا دو۔ پتہ یہ چل رہا ہے ساری عالم کا بادشاہ تشریف لے آیا ہے، سارے عالم کو صدقہ عالم کو جس کے صدقے میں رب نے پیدا فرمایا ہے وہ تشریف لے آئے ہیں، اپنی رایا کی جو ہے اپنی رایا کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے آپ کو سیر کروا رہا ہے، اور لوگ آج اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جھنڈے کہاں سے لگاتے ہو، لوگ اعتراض کرتے ہیں جلوس کہاں سے نکالتے ہو، تو پیارے جھنڈے لگوانا یہ اللہ کو پسند ہے، جھنڈے لگانا یہ حضرت جبریل کی سنت ہے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی یوم ولادت پر حضرت جبریل کو حکم دیا، اے جبریل جاؤ جنت سے 3 جھنڈے لے لو اور 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے لو۔ حضرت جبریل جنت جاتے ہیں، 70,000 فرشتوں کے ساتھ میں ہیں، 3 جھنڈے لیے گئے، ایک کو مشرق میں، دوسرے کو مغرب میں، تیسرے کو خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر۔ مثلا میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، آپ کا یہ پپرا پورا گاؤں ہے اور اس کا جو پردھان ہو اس کی بڑی حویلی ہو، اس کے اوپر اپنا وہ جھنڈا لگا دے، لوگوں کو یہ ذہن دے دیا جاتا ہے یہ جس کا جھنڈا لگا ہے جو سب سے اونچا ہے اور بیچ گھر میں ہے، بیچ جگہ پہ ہے، تو لوگوں کو ذہن مل جاتا ہے اس گاؤں کے اوپر اس آدمی کی حکومت ہے، یہ گاؤں میں سب سے معزز مانا جاتا ہے، اس کا پاور یہ ہے کہ یہ پورے گاؤں کے اوپر حکمرانی کرتا ہے، یہ ذہن مل جاتا ہے، اور جس کا جھنڈا لگا ہے حکومت اسی کی ہوتی ہے۔ میرے آقا کی آمد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھنڈے حضرت جبریل کے ذریعے لگوائے ہیں، ایک کو مشرق میں لگایا، مغرب میں لگایا، تیسرے کو خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر نصب کر دیا گیا۔ اب میں مولانا نعیم اختر سے عرض کروں گا حضور یہ بتاؤ کہ ذرا یہ بتاؤ دنیا کا بیچوں بیچ سینٹر کہاں ہے؟ تو ان کا جواب یہ آئے گا عمر رضا اگر دنیا کا بیچوں بیچ سینٹر دیکھنا ہے تو خانہ کعبہ کو دیکھ لو، یہ دنیا کا بیچوں بیچ سینٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اوپر اپنے محبوب کی آمد پر جھنڈا لگوا کر کے پورے دنیا کو یہ پیغام دیا، اے لوگوں سنو یہ میرے عام محبوب کی حکومت عرب والوں کے اوپر بھی ہے، میرے محبوب کی حکمرانی عجم والوں کے اوپر بھی ہے، ساری دنیا میں اگر کسی کا سکہ چلتا ہے تو چلے گا وہ میرے محبوب کا سکہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے لوگوں گھٹانے کی گنجو ہے جرت نہ کرو، اس کو بڑھانے کی بھی تم نہ ہے ضرورت نہ کرو۔ پیارے ہم کیا بڑھا سکتے ہیں؟ جس کے ذکر کو جس کے مقام کو اللہ نے بڑھایا ہو ہم تو ان کا ذکر کر کے اپنا نصیبہ چمکاتے ہیں، ہم تو ان کا تذکرہ کر کے اپنی قسمت چمکاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مخالف سنو، میرے آقا کا تو مقام وہ مقام ہے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اے پپرا والو اعلیٰ حضرت کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے دامن کرم سے لپٹ کر کے یہ کہتے چلو خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا۔ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر کے استقبال کریں شیر کا، سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر کے بولے خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، جان نکل جانے کی جاہے آہ کی آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ وہ تشریف 12 ربیع الاول کی تاریخ کو لے کر کے آئے ہیں جن کے آنے کا جواب نہیں ہے، جن کے اٹھنے کا جواب نہیں ہے، جن کے
بیٹھنے کا جواب نہیں ہے، جن کی ہر ادا بے مثال ہے، جن کی ہر ادا لاجواب ہے، وہ تشریف لائے ہیں۔ اب ایک واقعہ سنو اور اپنی تقریر کو ختم کروں پیارے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں کی گودی بدلی، آپ اپنی ماں کی گودی سے حضرت حلیمہ سعدیہ کی گودی میں تشریف لے جاتے ہیں۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہاں سے میں آپ کو نبی کا اخلاق بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گودی میں لیا، چادر اڑائی لے کر کے چلی، چاہا کہ محمد کو دودھ پلاؤ۔ حضور نبی آخر الزمان کے منہ میں حضرت حلیمہ سعدیہ اپنا پستان دیتی ہیں۔ میرے آقا نے ایک پستان سے دودھ کو پیا، دوسرے پستان کو چھوڑ دیا، اور چکر میں حلیمہ سعدیہ پڑی رہی کہ محمد ایک کو کیوں چھوڑتے ہیں اور ایک پستان سے کیوں پی رہے ہیں، اور جب تک چکر میں پڑی رہی جب تک نبی بولے نہیں، اور جب نبی بولنے لگے ایک روز حضرت حلیمہ سعدیہ عرض کرتی ہیں، بیٹے محمد تمہاری ہر ادا لاجواب ہے، تمہارا کوئی فعل جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ میں نے تم کو لیا اور اپنا پستان تمہارے منہ میں دیا، تم نے ایک پستان سے دودھ کو پیا، دوسرے پستان کو چھوڑ دیا، معاملہ کیا تھا، آخر وجہ کیا ہے، اور آج تک تم ایک ہی سے پیتے چلے آ رہے ہو، دوسرے کو چھوا بھی نہیں ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میری ماں سنو، محمد کی بارگاہ میں دھوکہ نہیں ہے، یہاں جو بھی ہے سب اوریجنل ہے۔ کہا بیٹے بتا دو شطرنج میں پڑھی ہو؟ کہا ماں سنو میں دنیا میں لوگوں کا حق مارنے کے لیے نہیں آیا ہوں، ارے جس کا مار دیا گیا ہو اس کا دلانے کے لیے آیا ہو۔ کہا بیٹے بتاؤ ماجرا کیا؟ بولے جو میں پی رہا تھا وہ میرا حق تھا، اور جس کو چھوڑ رہا تھا وہ میرے رضائی بھائی عبداللہ کا حق تھا۔ اب بتاؤ بچپن میں کسی دین کے رہبر نے اس طرح سے امتیاز دوسرے حق کا کیا ہو، اگر یہ امتیاز کہیں ملے گا تو میرے آقا کی سنتوں میں ملے گا۔ میرے آقا کے اسوہ حسنہ کو پڑھو گے تب پیارے میرے آقا کی سیرت کو پڑھو گے تب جا کر کے یہ کردار اگر کہیں نظر آئے گا تو میرے آقا کی سیرت میں نظر آئے گا۔ بتاؤ کسی نے دوسرے کا کسی جو ہے اس طرح سے حق کا امتیاز کیا ہو، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ آج ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کا یوم ولادت منا رہے ہیں، ہم ان کے نام کا جلسہ کراتے ہیں، لیکن دوسروں کا حق مارنے میں بالکل جو ہے نہیں ہچکچاتے ہیں، فوراً مار لیتے ہیں، دوسروں کا حق ہڑپ کر جاتے ہیں۔ لیکن پیارے تم آقا کے دیوانے ہو، تم اپنے نبی کے سچے امتی ہو تو دوسرے کا حق کبھی نہیں مارنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اپنے امتیوں کو یہ پیغام دے دیا ہے، میرے نبی کی پوری سیرت لاجواب ہے، میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا لاجواب ہے، میرے نبی کا چلنا پھرنا لاجواب ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے نبی آخر الزمان کو اپنے گھر لے کر کے آئے، ایک روز لوگوں نے پوچھا اے حلیمہ یہ بتاؤ ہم دیکھتے ہیں کہ رات بھر تمہارے گھر سے جو ہے روشنی نظر آتی ہے، نور ہی نور نظر آتا ہے، کیا تیرے یہاں رات بھر چراغ جلتا ہے؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اے لوگوں سنو، جس دن سے میں محمد کو لے کر کے آئی ہوں اس دن سے میں نے چراغ ہی نہیں جلایا ہے، آخر یہ نور کس کا ہے؟ میرے آقا کا نور ہے جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جگمگا رہا ہے۔ لوگ اپنے بیمار بچوں کو لے کر کے آتے، میرے آقا کا ہاتھ رکھواتے، بیمار شفا یاب ہو جاتے تھے۔ میرے آقا کے بچپن کے دھوبن کا عالم دیکھو، لوگ آتے حلیمہ سعدیہ سے عرض کرتے اے حلیمہ سعدیہ جو تم نورانی بچہ لے کر کے آئی ہو اس بچے کا ہاتھ پانی میں ڈلوا کر کے ہمارے بیٹے کے لیے دے دو، اس کی برکت سے اللہ ہمارے بیٹے کو شفا عطا فرمائے گا۔ یہ جب سلسلہ اور آگے بڑھا حلیمہ سعدیہ پریشان ہونے لگی تو انہوں نے ترکیب نکالی، ایک گھر کے صحن میں حوض کھدوایا، اس کے اندر نبی کا پیر ہے اور آپ کا جو ہے ہاتھ جلوا دیا اور لوگوں سے کہا جس کو پانی لینا ہے اس میں سے لے جاتے رہو۔ لوگ لے جاتے رہے، بیمار پیتے شفا یاب ہو جاتے۔ آپ کے دھوبن کے اوپر اعلیٰ حضرت کی جب نظر پڑی تو پکار کر کے کہتے ہیں جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات،
رحمت ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ یہ میرے آقا کی عظمتیں ہیں، کہاں کہاں اپنے آقا کی عظمتوں کو آپ دیکھیں گے۔ اب ایک لاسٹ بات اور تقریر ختم کر دوں، کیونکہ مریض کو دوا اتنی دی جانا چاہیے جتنی اسے سوٹ کرے، ریاکشن نہ کرے۔ پیارے سنو، ایک روز حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور گہوارے میں لٹا دیا۔ میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ نے، اور عورتوں کی یہ اکثر فطرت ہوا کرتی ہے، عادت ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں اور جب لٹا دیتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ دیکھو میرا بچہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ اسی فطرت کے محتاط حضرت حلیمہ سعدیہ نے آقا کو دودھ پلایا اور گہوارے میں لٹایا۔ اب جائزہ لینے کے لیے دیکھنا چاہتی ہیں، دیکھو محمد جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ دیکھا کہ آپ جاگ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آپ کی انگلی گہوارے میں اٹھی ہوئی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دیکھتی رہی، دیکھو اس انگلی اٹھی ہوئی کا راز کیا ہے۔ دیکھا کہ آسمان پہ چاند ہے، دیکھا کہ انگلی کبھی سرہانے جا رہی ہے، آسمان پہ دیکھا تو چاند بھی سرہانے جانب جا رہا تھا۔ جب دیکھا کہ کبھی انگلی دائیں جا رہی ہے، دائیں جانب جاتی ہے، کبھی انگلی بائیں جانب جاتی ہے۔ اب یہ گہوارے میں انگلی گھوم رہی ہے، آسمان پہ چاند گھومتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ چکر میں پڑی، یہ گھومی یا وہ گھوما یا اپنا دماغ گھوما، اور چکر میں پڑی رہی جب تک نبی بظاہر بولے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، قاری مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ، قاری مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ جو لوگ ادھر نہر کی طرف کھڑے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اب بلا کسی تاخیر کے پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ ہماری یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ مقرر اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی صغیر احمد صاحب قبلہ جوکھن پوری منبر نور پر تشریف فرما ہیں، جس کو دیکھ کر کے وہاں بھی دم دبا کر کے بھاگتے ہیں، وہ آج تشریف فرما ہیں۔ ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ حضرت کی تقریر بھی بھرپور ہمیں سننے کو ملے گی، حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت سے بھی ہم مشرف ہوں گے۔ بس میں اپنی اس گفتگو کو مکمل کروں اور پھر حضرت آپ کے سامنے تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نقیب اہل سنت اپنا کام انجام آگے دیں گے۔ درود پاک سنائے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت نبی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، بیٹے محمد یہ بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے؟ انگلی گھومی یا چاند گھوما یا اپنا دماغ گھوما؟ میرے آقا فرماتے جو تم نے دیکھا وہ صحیح دیکھا۔ اے میری ماں سنو، جب تک میں آپ کی گود میں رہتا آپ میرے دل کو بہلایا کرتی تھی، اور جب گہوارے میں لٹا دیا کرتی تھی تو آسمان کا چاند میرے دل کو بہلایا کرتا تھا، اور جب اس گھومتی ہوئی انگلی کے اوپر نظر اعلی حضرت کی پڑی تو پکار کر کے کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ
بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ ہوتے گئے کارواں بنتا گیا، یہ اداس راہ منزل یہ میری شکست پائی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا تیری یاد کام آئی، مشکل میں جہاں سوچا رضا آواز دوں تجھ کو، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی۔ سارے لوگ میرے ساتھ مل کے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گلشن رہا تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملے